اگر تم سے پوچھا جائے کہ ایران کا سب سے پاورفل ویپن کیا ہے تو شاید تم سوچو گے نیوکلیئر بوم یا پھر میزائلز۔ لیکن اصل میں ایران کا سب سے ڈینجرس ویپن نہ بوم ہے نہ میزائل۔ ایران کا سب سے پاورفل ویپن ہے ایک چھوٹا سا سمندری راستہ جس کا نام ہے اسٹریٹ آف ہارمز۔ میپ پہ اگر تم اس جگہ کو دیکھو تو یہ صرف ایک پتلی لائن جیسا لگتا ہے، لیکن ریالٹی میں یہ جگہ دنیا کی اکانومی کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ پوری دنیا کا تقریباً 20% آئل اسی راستے سے گزرتا ہے۔ سب سے پہلے میپ دیکھتے ہیں، یہ ایران ہے اور ایران کے بالکل نیچے ایک چھوٹا سا سی پیسیج ہے۔ اس کے آس پاس دنیا کے سب سے بڑے آئل پروڈیوسنگ کنٹریز ہیں، سعودی عربیہ، کویت، عراق، قطر، UAE اور بحرین۔ ان کنٹریز کے پاس دنیا کے سب سے بڑے آئل ریزرو ہیں۔ جب یہ کنٹریز آئل پروڈیوس کرتی ہیں تو اس آئل کو ٹینکر شپس کے ذریعے دنیا بھر میں بھیجا جاتا ہے اور دنیا تک پہنچانے کے لیے ان شپس کو اسی ایک راستے سے گزرنا پڑتا ہے۔ ہر دن یہاں سے 2 کروڑ سے زیادہ آئل بیرلز ٹرانسپورٹ ہوتے ہیں، مطلب ہر سال ٹریلینز آف ڈالر کا بزنس اسی چھوٹی سی جگہ سے گزرتا ہے۔ اسی وجہ سے اسٹریٹ آف ہارمز کو دنیا کی اکانومی کی لائف لائن بھی کہا جاتا ہے۔ اسٹریٹ آف ہارمز کا سب سے نیرو پارٹ صرف 40 کلومیٹر وائڈ ہے اور شپنگ لین اس سے بھی زیادہ نیرو ہوتی ہے، مطلب ہر شپ کو ایک اسپیسیفک پاتھ سے گزرنا پڑتا ہے اور اس پورے ایریے کو بالکل پاس ایران کی کوسٹ لائن ہے۔ اور ایران کو اس بات کا اچھی طرح پتا ہے کہ اگر کبھی کوئی بڑا کنفلکٹ ہوا تو یہ جگہ اس کا سب سے پاورفل ویپن بن سکتا ہے۔ اسی لیے جنگ شروع ہونے سے پہلے ایران نے امریکہ کو وارن کیا تھا، اگر امریکہ نے ایران پر اٹیک کیا تو ایران اسٹریٹ آف ہارمز بند کر دے گا اور اگر یہ روٹ بند ہو گیا تو دنیا کی اکانومی کو بہت بڑا جھٹکا لگے گا۔ That the Strait of Hormuz, that very crucial artery for the transport of global oil supplies, should remain closed. هرگز اجازه نمی‌دهیم حتی 1 لیتر نفت به نفع آمریکا و صهیونیست‌ها و شرکای آنها از تنگه هرمز عبور کند. The Strait of Hormuz is open. It is only closed to the tankers and ships belong to our enemies, to those who are attacking us and their allies. امریکہ اور اسرائیل نے مل کر ایران پر ملٹری آپریشن سٹارٹ کر دیا۔ رپورٹس کے مطابق اسرائیل کے 200 سے زیادہ فائٹر جیٹس ایران کی طرف بھیجے گئے۔ اس اٹیک میں ایران کا بہت بڑا نقصان ہوا اور ایران کا سپریم لیڈر سید آیت اللہ علی خامنئی کو بھی ٹارگٹ کیا گیا۔ امریکہ اور اسرائیلی حملوں میں ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی شہید۔ انا لله و انا الیہ راجعون۔ حضرت آیت اللہ العظمی سید علی حسینی خامنئی، انا لله و انا الیہ راجعون۔ اپنے لیڈر کو کھونے کے بعد ایران نے بھی فوری جواب دینا شروع کر دیا۔ ایران نے اسرائیل کے کئی شہروں پر میزائل فائر کیے۔ اس کے بعد ایران نے مڈل ایسٹ میں موجود امریکن ملٹری بیسز کو بھی ٹارگٹ کیا۔ سچویشن آہستہ آہستہ فل اسکیل وار کی طرف بڑھنے لگی، لیکن پھر ایران نے ایک ایسا سٹیپ لیا جو پوری دنیا کے لیے شوکنگ تھا۔ ایران نے اپنا سب سے پاورفل ویپن یوز کیا، اسٹریٹ آف ہارمز کو بند کر دیا۔ Strait of Hormuz actively shut down by the conflict. ایک دن اچانک جو ٹینکر شپ اس راستے سے گزر رہے تھے ان سب کو ریڈیو سسٹم پر ایک میسج آیا۔ یہ میسج ایران کی نیوی کی طرف سے تھا۔ No ship in every type is not allowed to pass from the Strait of Hormuz. یہ وارننگ سنتے ہی ٹینکر شپس نے اپنا روٹ روک دیا۔ کچھ شپس واپس مڑ گئے اور کئی شپس سمندر میں ہی پھنس گئے۔ جب اسٹریٹ آف ہارمز بند ہوا تو اس کا امپیکٹ پوری دنیا پر نظر آنے لگا۔ آئل ٹینکرز جو ملینز آف بیرلز آئل لے کر جا رہے تھے وہ سب سمندر میں ہی رک گئے اور آہستہ آہستہ کئی کنٹریز میں آئل سپلائی کم ہونے لگی۔ پاکستان میں بھی پیٹرول کی شارٹیج کا خطرہ پیدا ہونے لگا۔ گورنمنٹ کو فیول پرائسز بڑھانے پڑ گئے۔ آپ کو بڑی خبر دیں گے، حکومت نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں 55 روپے فی لیٹر اضافہ کر دیا ہے۔ پیٹرول کی قیمت 55 روپے اضافے کے بعد 321 روپے 17 پیسے فی لیٹر ہو چکی ہے۔ رپورٹس کے مطابق گیس پرائسز میں 50% تک انکریز ہوا اور آئل پرائسز بھی کافی زیادہ بڑھ گئی۔ صرف کچھ شپس اور ایک چھوٹے سے رستے کو بند کر کے ایران نے پوری دنیا کی اکانومی کو جھٹکا دے دیا۔ اکانومی بہت تیزی سے گرنے لگی، بلکہ کچھ رپورٹس یہ بھی کہتی ہیں کہ ایران نے اسٹریٹ آف ہارمز کے پانی میں نیول مائنز بھی لگا دی ہیں۔ یہ مائن اگر کسی شپس کے ساتھ ٹکرا جائیں تو وہ شپ فوری تباہ ہو جائے گی۔ اسی وجہ سے کئی شپس نے اس روٹ سے گزرنا بند کر دیا اور جو شپس گزرنے کی کوشش کر رہے تھے ان پر ایران نے وارننگ شاٹس بھی فائر کیے۔ ایران نے دنیا کے سامنے ایک کنڈیشن بھی رکھی۔ ایران نے کہا جو بھی کنٹری
स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अपनी शिप्स गुजारना चाहती हैं, उस कंट्री को अपने मुल्क से अमेरिका और इसराइल की एम्बेसडर्स को निकालना होगा। Strait of Hormuz is open. It is only closed to the tankers and ships belong to our enemies, to those who are attacking us and their allies. ये पहली बार नहीं था जब ऑयल को वेपन बनाया गया हो। आज से तकरीबन 50 साल पहले भी कुछ ऐसा ही हुआ था। उस वक्त सऊदी अरेबिया के किंग शाह फैसल ने ऑयल को पॉलिटिकल वेपन की तरह यूज किया। उन्होंने कुछ वेस्टर्न कंट्रीज को ऑयल सप्लाई बंद कर दी और उस वक्त भी दुनिया की इकोनॉमी को बहुत बड़ा शौक लगा। The gas now! It's $7.55 a gallon! आज की सिचुएशन को देखकर कई लोग कहते हैं कि हिस्ट्री दोबारा रिपीट हो रही है। अब सवाल ये है कि आगे क्या होगा। एक्सपर्ट्स के मुताबिक दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है। पहली पॉसिबिलिटी ये है कि ईरान काफी अरसे तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद रखे, जिससे ग्लोबल इकोनॉमी इतनी प्रेशर में आ जाए कि दुनिया की कंट्रीज अमेरिका पर वॉर खत्म करने के लिए प्रेशर डालने लगे। लेकिन दूसरी पॉसिबिलिटी ज्यादा डेंजरस है। अगर सिचुएशन और ज्यादा खराब हो गई तो अमेरिका मिलिट्री ऑपरेशन करके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फोर्स से ओपन करने की कोशिश कर सकता है। अभी दुनिया एक बहुत ही सेंसिटिव सिचुएशन में खड़ी है। एक छोटा सा समुद्री रास्ता, लेकिन उस पर डिपेंड करती है पूरी दुनिया की एनर्जी सप्लाई।